ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له لا نظير له ولا مثل له لا مثل له ولا مثيل له لا مثيل له ولا كفو له لا كفو له ولا وزير له لا وزير له ولا عد له لا عد له ولا معين له أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أدركني 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 امددني امددني يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان گرامی ذی قدر، محترم و مکرم سامعین و حاضرین کرام، بڑی محبت سے عزیزم مبین سیال صاحب نے مجھے دعوت محبت دی کہ میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا. کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے 4 آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے. ان کا تعلق پارہ نمبر 30 کے ساتھ ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں کہ والضحیٰ، ہوا یہ کہ کچھ عرصہ قرآن کی آیات جبرائیل لے آنے سے رک گیا. جبرائیل وہی لے کے نہیں آیا تو مکے کے مشرکین نے اعتراض شروع کر دیا. دھنگی تو نہیں محفل کرائی جی؟ نہیں کوئی دھنگی تو نہیں ہوئی یار. چہرے تو ساڑھے سجی ہوئے مدینے والا آوے تو چہرے سجی ہوئے ہوئے کہ نہ اور بلائیں نہیں ہوں دینا. ادھا گھنٹہ دا بہت بڑا خوبصورت کلام پڑھ رہے ہیں میرے بھائی. تو تسی ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے 10-12 ساڑھے گبا چھوڑے یہ نعرے ہی لیندے راسن یہ بلیندے ہی راسن تاکہ تھمی برادری ایسا نہیں ناکھنا پوے ویسے ہی میلاد سنے آئی. اسی تو پیچھے بیٹھے آسے مہربانی کرو سرکار دی ذکر دی محفل چاہے ہو جی اتھے نے رلنا دے رلنا کتھے نے. وہ جڑے 4 آئے بیٹھے ہو تو رلتے بابو کوئی نہیں سمجھے بھئی تھوڑا جہاں کٹھے ہو بابو یار مہربانی فرماؤ. میں کوئی میری گل محسوس نہیں کرنی تو کاری گئے ہو تو میں سڑے گلدانے نہیں منگڑے. وہ بکنے والے اور ہیں بازار سے جا کے خرید لو. ہم لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملا کرتے ہیں. لیکن سرکار کے ذکر کی محفل ہے تو وہ غلام کیڑا کہ نبی دا ذکر ہوئے تو چہرے سجے ہوئے ہوئے. میں کہتا ہوں کائنات میں کسی کا اتنا ذکر نہیں ہوا جتنا زہرا تیرے بابا کا ذکر ہوا ہے. تسی ہوں خاموش ہونا. میں سارا دن یہ خلاصہ ہی پڑھائنا یا ہوں کی ہویا بھائی اتھے آن تے 349 پھنسی گئے ہیں. بڑی مایوسی ہو رہی ہے کہ اتنی عظیم و شان مسجد گڑ میں ہوئی 4 بندے انہاں دے چہرے تے نہیں پریشانی ہے کہ دھنگی کوئی لے تے آیا. میں کہ نبی دے ذکر آندہ ہی ہوئے جس تے منہ لگی ہوئی ہوئے. مولوی سپیکر کھولتے آدھے کہ نبی دا میلاد منایا ہی اینا سٹائل بڑھاونا. اے جڑا نبی دا میلاد منایا نے ایک
کیتے نے جھنڈیاں لائیاں لیٹاں لائیاں نے ساؤنڈ والے نو سدیا نے نعت خانہ نو سدیا نے انجے جڑا لکھ 2 لاکھ روپیہ لایا نے یہ کسے پنڈ غریب نو چدی ہوا کسے یتیم نو چدی ہوا کسے مسکین نو چدی ہوا کسے بیوہ عورت نو چدی ہوا میں آکیا سینے تے ہاتھ رکھ ایک گل دا میں جواب دے اگر میرا نبی نہ آیا یتیمہ دے حق دسے کونا وہ نہیں سمجھ آ رہی جناب جڑے مفت خورے مشرمے والے ہوندے نے ساڈے سامنے لایا کرو اے پیسے غریباں نو چدی ہوا یتیماں نو چدی ہوا میں کہا قرآن پڑھ 6666 آیتاں نہیں انہاں وچ 750 آیات نماز روزے دے حکم بیان ہوئے 2500 آیات دے اندر آخرت دے حکم بیان ہوئے دویا جتنیاں آیتاں ساریاں میرے نبی دی تعریف وچ آئیاں نہیں میاں صاحب فرماندے نے شدہ مداں تے زیراں زبراں سب تیری شان وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضاں پائیاں حضور والا ہوا یوں کہ وہی کچھ عرصہ رک گئی جیسے ہی وہی رکی جو پڑھے لکھے 2-3 نوجوان بیٹھے ہیں بس مجھ سے 1-2 باتیں سنیں اور میں آپ سے اجازت چاہوں وہی رک گئی تو مکہ کے مشرکین نے یہ ایلیگیشن کیا آبجیکشن کیا کہ اس کا خدا اسے محمد کو چھوڑ گیا ہے اعتراض کیا مشرکین نے جواب دیا رب نے کیا سنانا ہے پھر سنیے گا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اس کا رب اسے چھوڑ گیا محمد کا رب اسے چھوڑ گیا یہ انہوں نے کیا اعتراض اچھا یہ سوال کی اگر نوعیت دیکھی جائے تو یہ ایک مروزی سوال بنتا ہے چھوڑا ہے یا نہیں ہاں یا نہ میں جواب ہے لیکن رب نے کہا حبیب تو نہیں بولے گا میں بولوں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے مٹی زرخیز ہے اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اس کا رب اسے چھوڑ گیا مروزی سوال تھا جواب ہاں یا نہ میں تھا رب نے کہا حبیب اعتراض کریں گے تجھ پہ جواب دوں گا میں تاکہ انہیں پتہ چل جائے جو محمد کا گستاخ ہوتا ہے اس کا نہیں وہ میرا ہے اعتراض کیا ہوا کہ چھوڑ گیا اب ذرا جواب کی نوعیت دیکھیے گا اللہ نے جواب دیا والضحا حبیب تیرے چہرے کی قسم میں انہیں سلام پیش کرتا ہاں حضرت تقریر پنجابی چل دی ہے یا اردو میں آجے صاحب چلتا غور کیجئے گا سوال یہ کہ اس کا رب اسے چھوڑ گیا جواب کا انداز دیکھیے والضحا اے چمکنے والے چاند اور حسین و جمیل کے پیکر حبیب تیرے چہرے کی قسم واللیل اور قسم ہے رات کی اذا جب سجا مکمل چھا جائے ماں نہیں ودعا اس نے چھوڑا کا اے حبیب تجھ کو یہ بکتے ہیں چھوڑ دیا میں کہتا ہوں نہیں چھوڑا یہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دیا حبیب تیرے چہرے کی قسم قرآن رب کا ذکر نبی کے چہرے کا قرآن رب کا اور ذکر ہو رہا ہے نبی کے چہرے کا والضحا عربی میں دہا کہتے ہیں جب سورج مکمل آب و تاب کے ساتھ چمک جائے اور پھر مزید نہ چمک سکے اس کو کہتے ہیں دہا اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے قلم اٹھائی تو والضحا کے 6 معنی بیان کیے اور امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر والضحا کے 11 معنی بیان کیے وہ کہتے ہیں والضحا کا معنی یہ ہے اے حبیب تیرے آنے کی بھی قسم تیرے جانے کی بھی قسم ہے دھرتی وچ بڑے بڑے آئے پر حبیب تیرا آنا ہی بڑا بے مثال ہے تسی جمے ہو تے روندے ہاں تسی جمے ہو تے ماں 9 مہینے اوکھی رہی نے باندھے ہی اوکھی چلدے ہی اوکھی اور سیدہ آمنہ کہتی ہیں جب میرے ہاں بیٹا پیٹ میں آیا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی وجہ یہ ہے کہ زمانے کے دکھ محمد اٹھانے آیا ہے تکلیف والضحا حبیب تیرے آنے کی قسم
حبیب ہر کوئی جمدا ہے، پہلے جمے ہو مڑ نہ رکھی گیا ہے، مڑ تو ساڈی پہچان ہوئی ہے، فلانا مار صاحب، فلانا چودھری صاحب، فلانا خان صاحب، ہر دی پہچان جمن تو بعد اس آسمان دے تلے ایک زارا دا بابا ہی جیڑا آیا پیچھے ڈنکے پہلے بجنے شروع ہو گئے نہیں. کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں، کبھی موسیٰ کی التجاؤں میں، کبھی عیسیٰ کی آرزوؤں میں، ہر کوئی کہہ رہا ہے وہ آنے والا ہے جو ابرو کا اشارہ کرے گا تو کعبہ بدل دے گا، وہ آنے والا ہے جو انگلی کا اشارہ کرے گا سورج موڑ دے گا، چاند توڑ دے گا. وَالضُّحَىٰ حبیب تیرے آنے کی قسم، تیرا آنا اتنا بے مثال. اجے ویکھو نا، میرے نبی نہ دن نو پیدا ہوئے نہ رات نو. گپا ہی سن دیو یا کوئی علمی گھلنا لے منے میں ہے کوئی ماحول. میرے نبی نہ پیدا ہوئے ہیں دن کو. قاضی یاز مالکی الشفاء دے اندر نقل کر دیں جب میرے نبی اس دھرتی پہ آئے تو سرکار نہ دن کو پیدا ہوئے نہ رات کو پیدا ہوئے. یہ ویسے میرا جملہ خطیبانہ ہے، عالمانہ نہیں ہے کہ نبی پیدا ہوئے، کیونکہ اللہ نے قرآن وچ نبی دے پیدا ہونے دا ذکر ہی نہیں کیتا. اللہ نے آکھا جاءکم، تو میں آپ کے مزاج کے مطابق بات کر، میری گل کائی محسوس نہیں کرنی، صرف میں نہیں ہو بس جڑا کسی بندے دے چہرے تے نا سجے ہوئے ہوں نا میں نے بڑی پریشانی ہوندی ہے، کیونکہ جڑ شاید اندر ہوندی ہے. ہاں ازی ویسے میں ایم فل کیتا تصوف وچ بھی نرا نہیں سمجھنا کوئی مولوی آ گیا جڑا ضربہ یضرب ضربا نہیں صرف گردانہ یاد ہیں. اگر کسی دا دل ہاضمہ خراب بھی ہوندو وے اسی انگلش وچ گل کرن نوں تیار ہاں. ہاں کوئی بہت چوکیاں پڑھ گیا ہے نا وہ آ کے میں پی ایچ ڈی کیتی ہے تے پوسٹ پی ایچ ڈی کیتی ہے. میں آکھیا تینوں انگریزاں دے اتنے رائٹر دساں جن آکھیا ہر قلم بند کرن تو بعد وہ کہندے نے ساڈی تحقیق پچھے جڑی نبی گل کیتی وہ پہلے ہے، لیکن وہ سبجیکٹ میں اور میں نہیں جانا چاہتا. اور اقبال کہندا میں 5 سال پی ایچ ڈی کیتی ہے یورپ وچ، میں یورپ کی تہذیب تے تمدن تے ثقافت تے رہن تے سہن ویکھیا. ساڈے کول تے کوئی بندہ 5 دیہاڑے یونیورسٹی چلا جاوے وہ کہندے نے یہ مولوی کیا بات ہے، پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں، انہاں نوں چھوڑو. میں آکھیا اقبال 5 سال تو پی ایچ ڈی کیتی یورپ وچ، 5 سال تو یورپ دے وچ رہیا، آئے 10 انہاں دی تہذیب ویکھی، تمدن ویکھیا، رہن ویکھیا، ثقافت ویکھی، انہاں دا بانا ویکھیا، چلنا ویکھیا، آئے 10 کوئی توئیں کی حاصل کیتا. اقبال کہندا پہلی گل تے اے میں 5 سال انہاں دے وچ رہیاں پر میری تہجد دی نماز بھی قضا کائی نہیں ہوئی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو یا غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سیر و گائی. اور پیر جماعت علی شاہ فرماندے ہیں ہر دی قبر اچ انیرا ہونا ہے پر تہجد پڑھن والے دی قبر اچ نور علی نور ہونا ہے. اور بلہ شاہ کہندا راتی جاگن تے شیخ صدامن تے راتی جاگن کتے مڑ بھی تیتھی اتے در مالک دا نہیں چھڑ دے بھامے لگنے سہ سہ جتے کتے تیتھی اتے بھوک دیاں چپ نہیں کر دے جا پجری رڑیاں تے ستے کتے تیتھی اتے اٹھ بلیا رب یار منائیے تلے گئے بازی کتے تیتھی اتے. پیر جماعت علی شاہ فرماندے ہیں اینا بچیاں کی بھی چپ کراؤ میں تقریری بھول دی پئی میں اگر رٹا لاتے آیا اس واسطے میں نونج بھی بھول جان دیئے. توجہ کیجئے گا پیر جماعت علی شاہ فرماندے ہر دی قبر اچ انیرا ہونا ہے پر تہجد پڑھن والے دی قبر اچ نور علی نور ہونا ہے. اور آپ فرماندے آنو پیر جماعت علی شاہ کیڑا بندہ تہجد تے اپڑ گیا ہے وہ ولایت دے بوہے تے اپڑ گیا ہے. گل اتھے ایک اور بھی میں کردہ چلا جلے درکھانا دے پتر دا جنازہ آیا ہے نا لاہور تے اس جنازے نو کندہ بڑے بڑے علماء دیتا ہے تے 94 سال عمر آئی پیر جماعت علی شاہ دی 4 بندے پھٹ دلایا ہے پیر جماعت علی شاہ نو. علم دین پتر درکھانا دا ہے 2.5 یا 3 مرلے دا گھر ہے چہرے تے داڑھی بھی کوئی نہیں نہ منطق پڑھیا نہ سغرا پڑھیا نہ فلسفہ جاندہ ہے نہ کوئی تسبیحاں دا لمیڑا ہاتھ کریندا رہیا ہے پر دل وچ میرے نبی دا پیار ہائی دل وچ
میرے نبی دا عشق آئی میں آکھیا متھے تے کالا میراب ہوئے 100 دانیاں دی تسبیح ہوئے ہر ویلے سجدیاں وچ بھی پیا رہے پر دل وچ میرے نبی دا پیار نہیں عبادت منہ تے مار دتی جاندی ہے اگر میرے نبی دا عشق ہوئے تے کھجور دا تنا عشق چا کرے نبی دے نال تے نبی ممبر چھوڑتے انہوں سینے نہ لا تے دس دین زندگی عشق آلے دیئے جس میرے نال پیار کیتا زندگی یوں دی ہوئے گی پتر درکھانا دائی جنازہ چمیا نا تے پیر جماعت علی شاہ سر دی پگ لائیے تے علم دین دے پیرت رکھیے اقبال کول کھلوتا ہے اقبال تڑپ گیا اقبال آکھیا سجدہ مار کھتے آئی عمر ویکھ کہ کہندے پیر تے پگ رکھی آئی فرمایا میں انہوں ویکھاں یا میں اپنا نانا ویکھاں او لیک گل میرے دوستوں بزرگوں پیر جماعت علی شاہ کی تھی آئی آپ فرمایا گڈی پرانی ہوئے تے نمی لینی ہے پہلا زندگی مجمع ویکھیا جنہ جنہاں نو اردو تے بولنا پی آندا ہے نہ پنجابی تے بولنا پی آندا تھوڑا جہا مٹی زرخیز ہے پر انج نہیں میں لگدا سروس بہوں ہوئی میں نے پہ آدھے جنہیں ایک بندہ پی آدھا جنہیں ملاد کران دا فائدہ کہے میں کہا تیرے جمن دا فائدہ کہے تیرے جائے 100 آمن تا دفعوں منجن تاں کیے میں ایک حقیقت گا 100 آمن دفعوں جمن کیے جنا ہوئے جدے دل لج درد دے بس اگر نبی دا عشق نہیں کچھ بھی نہیں جو اگر نبی دا ایک لمحہ عشق کیتا ہی آئے گل بھی پکال ہے کسی مولوی کو نہیں پوچھنا نبی نال پیار کرنا کنے کرنا نہیں بوسیری دس کیا دات مدت النصارہ فی نبیہم وحکم بما شئت مدہن فیہ وقتا کے بھی بوسیری دس کیا ہکو کم کرے نبی نو خدا نہ کھے پر خدا تو جدا بھی نہ کھے اگر عقل آ منجے کہ میں اگلی گل بھی کر دے ماں میرے نبی لین اٹھ سرکار نے جلے اٹھ لینا فرمایا اتھائی کھلو گو میں جانا تے پیسے لائے آنا سرکار پیسے لیتے آئیں میرے بزرگوں دوستوں جلے پیسے لیتے آئیں نا تو او اٹھا لکھیں لگا سی سودا کیتا ہی کوئی نہیں اگر کیتا تو گواہ لایا سرکار دے ایک صحابی ہیں جنہاں دا نام حضرت خزیمہ ایک کول کھلوتے ہیں انہاں کیا دوبارہ ایک گل نہ کریا نبی نال سودا کیتا ہی کوئی نہیں میں گواہی دینا سودا کیتا نہیں میرے خیال ہوئے سٹے جا لیں آپس سے گلہ کرنے اٹھا بخاری و مسلم اٹھا امام حاکم کی مستدرک اگر حوالہ غلط ثابت کر دے ادھار کل کا کون کرے اسی چوک میں میرا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دے حضرت خزیمہ نے کہا زبان کو لگام دو میں کہتا ہوں گواہی دیتا ہوں کہ سودا ہوا میرے نبی نے اپنا رخ زیبا خزیمہ کی طرف کیا خزیمہ خیر ہے ہی تو کول ہی کوئی نہ ہو جلے میں لے آن حضرت جی میں تو میرے نبی نے اپنا رخ زیبا کوئی تو پڑھا لکھا بھی بیٹھا ہوگا میں تھوڑا سا جملہ بدل دوں وہ رخ مڑا جس کی ایک نظر اٹھے تو کعبہ بدل جائے رخ زیبا میرے نبی نے کیا خزیمہ خیریت ہے جب سودا ہوا میں نے لیے اونٹ اس نے دیے تو پاس ہی نہیں تھا گواہی کیسے دے رہا ہے حضرت خزیمہ کے الفاظ آج تک صفحہ کرتاس پہ رقم ہے حضرت خزیمہ نے کہا آقا یہ جلے پہاڑی تے کھلوتے آکیا نے اللہ ہک کے میں ویکھ آیا مو ہک کے میں دیکھ آیا کہ اللہ ایک ہے تم نے کہا وہ ایک ہم نے مان لیا بہت اوکھی ہو گئی ہم نے خدا کو پیچھے مانا تم نے کہا ایک مان لیا ہم نے مان لیا اچھا یہاں تو حضرت عثمان غنی کا عقیدہ دیکھ حدیبیہ کے موقع پہ سرکار نے کہا عثمان جاؤ مکہ والوں سے بات کرو ہم آئیں گے اور کعبے کا طواف کر کے چلے جائیں گے جلے گئے نا عثمان غنی انہوں نے کہا آئے چابیاں نہیں تھے او کعبہ رج تے طواف کر لا تو کر سکنا پر تیرا حبیب نہیں کر سکتا حضرت عثمان کہنے لگے کعبے دیاں چابیاں کول رکھو یار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو کیڑی حدیث وچ منع ہویا ہے کعبے دا طواف نہیں کرنا کہاں منع ہوا ہے کہ کعبہ سامنے ہو
اور اس کا طواف نہیں کرنا. عقل تو کہتی ہے کر، پر عشق نے کہا یار نہ ہو تو کر کے کرنا کیا ہے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کعبہ کعبہ نہ ہوتا گر زہرا کا بابا نہ ہوتا. حضور والا غور کیجئے گا، بات بڑی دور چلی گئی. تو پیر جماعت علی شاہ کہندے گڈی پرانی ہوئے تے نویں لینی، مکان پرانے ہوئے نا ڈھا تے نویں بنا لیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جب مکان کچے تھے تو رشتے بھی پکے تھے. جب مکان کچے تھے لوگوں رشتے بھی بڑے پکے تھے. جب مسجدیں کچی تھیں تو نمازی بھی پکے تھے. ہن ہر نمازی دے اوتے پکا یار کی کریے، دین تے عمل کرنا بڑا مشکل ہے. میں آخیا تین مشکل ہے جنوں گرمیاں ٹھڈا پانی، سردیاں گرم پانی وضو کرن دستیاب ہوئے، قیمتی قالین بچھے ہوں، تینوں دین تے عمل کرنا مشکل ہے یا بلال کو مشکل تھی؟ پیر جماعت علی شاہ کہندے ہیں گڈی پرانی ہوئے تے نویں لینی ہے، مکان پرانے ہوئے تے ڈھا تے نویں لے لینے، کپڑے پرانے ہوئے تے نویں لے لینے، پر عقیدہ وہ رکھنا ہے جیڑا خارج صدیق دے گیا نے کربلا وچ حسین دے گیا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ خبر اترا سوال ہونے اترا مگر کتھے لکھے دو کتاباں پڑھ لئیے نہیں تینوں پچا. پہلی گل ہے کتاباں دی گل ہی نہیں. آ ونجو نا ترکی، ترکی ایک شہر ہے جہاں نام ہے کونیا. کونیا میں ایک جڑا لیٹیا پیا جہاں نام ہے جلال الدین رومی. سب تو زیادہ پی ایچ ڈی نان مسلم رومی تے کیتی ہے. اج بھی لکھے ہویا صد کتابیں صد ورق در نار کن، روئے دل را جانے بے دلدار کن. 100 کتاباں تھپ دے یو ایک دل یار دے نہ کر ساریاں گلاں ہی مل جا رہی ہیں. سب سے میرا باؤ کہندے نے سب سے بڑی کتاب وہ تیری دل ہے. اگر یہ دل کھل گیا، یہ دل اگر کھل گیا تو پوری کائنات اس میں نظر آئے گی. اگر یہ دل صاف نہیں ہویا میرا باؤ کہندا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا. یہ کوئی رمز پچھانے حضرت کتابیں علم دیتی ہیں لیکن کسی کی نظر ہو جائے نا خالی علم نہیں دیتی، علم والے تک پہنچا دیتی. صد کتابیں صد ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن. مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمش تبریز نشد. والضحیٰ حبیب تیرے چہرے کی قسم کیا میں نہ ہوا، حبیب تیرا آنا بھی بے مثال ہے. میرے نبی اس دھرتی پہ آئے تو میں عرض کر رہا تھا نہ دن تھا. قاضی اعظم مالکی نقل کر رہے ہیں، بڑی عجیب بات ہے. حضور بچہ جو جمے یا دن ہوندا یا رات ہوندا، تسی آدھو جلے نبی آئے نہ دن تھا نہ رات. کا وجہ یہ تھی اگر میرے نبی دن کو آتے تو وہ تو رحمت تھے للعالمین پورے جہان کے لیے، تو جہان میں دن بھی داخل تھا رات بھی داخل تھی. اگر سرکار دن کو آتے تو رات معروم، رات کو آتے تو دن معروم. رب نے نبی کی آمد پہ کائنات کا نظام بدل دیا. رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، اس کے سنگم میں زہرا کے بابا کو بھیج کے بتا دیا رات فیض لے کے جا رہی ہے، دن محمد سے فیض لے کے آ رہا. اور سیدہ آمنہ کہتی ہیں ولدتہو طاہرن مطہرن مکہولن مدہونن مختونن ساجدن للہ. وہ جو میرے ہاں بچہ پیدا ہوا طاہرن مطہرن پاکیزہ بن کے آیا، مکہولن مدہونن سر میں تیل لگا ہوا تھا، ختنہ کیا ہوا تھا، ساجدن للہ آتے ہی سر سجدے میں رکھا. نبی نے رکھا سر سجدے میں. سرکار جیسے اس دھرتی پہ آئے نا تو زمین پہ رکھا قدم. زمین آکھیا مولا تیرا حبیب آیا ہے کچھ مینوں بھی دے. تیرا حبیب آیا کچھ مجھے بھی
دے زمین پہ رکھا ہے میرے نبی نے قدم. رب آکھیا آوے میرا حبیب تے دیواں گن گن تے تو منگ کہ مولا میں کی منگا آوے تیرا حبیب تے لائیں بھی منگتے. زمین نے کہا مولا کچھ مجھے بھی عطا کر. رب نے کہا ہے زمین جانا میرے حبیب کے لگے ہیں قدم, ان قدموں کے صدقے تو ساری پاک ہو گئی ہے. کسی کانفرنس میں نے یہ جملہ کہا ہوتا تو قدر پڑتی. نبی کا قدم لگا زمین ساری پاک ہو گئی. علماء تشریف فرمائے ہیں میرے دائیں بائیں, انہاں کول پوچھو پہلے لوگاں نماز پڑھنی ہوئے تے مسجد تو علاوہ نہ پڑھ سکتے, ہن تو بننے تے نیتاں بھی ہو ویسی, گھر وچ نیتاں بھی ہو ویسی. کیوں کہ زمین پاک ہے. میں کہ یہ زمین کس پانی سے پاک ہوئی؟ بھائی دیکھیے گا, میرے خیال اس طرح کی باتیں نہیں ہو سکتی. زمین کس پانی سے پاک ہوئی؟ 349 جتھے مرضی آوے پاک کی زمین, نماز پڑھو یہ پاک ہے. میں کہ کیڑے پانی نال پاک ہوئی؟ کہنے لگے پانی کسوئے نال پاک نہیں ہوئی. آج تو 1442 سال پہلے آمنہ کی کلی میں زارا کا بابا رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دنائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سر نشین ما وشاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل بیس تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم. آج تو 1442 سال پہلے مدینے والے نے زمین تے رکھیا پیر, زمین ہو گئی ہے ساری پاک, قدم وہاں فیض یہاں. نعرہ تکبیر, ہاتھوں کے ذرا میرے بھی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. زمین پہ رکھا نبی نے قدم, قدم رکھا مکہ میں زمین گوجرے کی پاک, قدم رکھا مکہ میں زمین جھنگ کی پاک, قدم رکھا مکہ میں زمین پاکستان کی پاک, قدم رکھا مکہ میں زمین بنگلہ دیش کی پاک, قدم رکھا مکہ میں زمین براعظم ایشیا کی پاک, قدم رکھا مکہ میں زمین 6 براعظم کی پاک. جس نبی کا ایک قدم پوری دھرتی کو پاک کر دیتا ہے, جس آمنہ کی گود میں پورا محمد آیا اس کا عالم کیا ہو. نہیں مزہ آیا سنا کے؟ جنہ ہر رنگ دے چاول کھاتے ہوں میں نا وہ اس طرح کے کتاب نہیں سن سکتے. قدم نبی کا وہاں فیض جہاں, جتھے مرضی آوے نماز پڑھ. میں کہ جس نبی دے قدمہ دا فیض نہیں مکیا. اسے انگلش میں نا حضرت جی, اسے انگلش میں کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ, عالمگیر سچائی, جس کا انکار نہیں کیا جاتا. میرے نبی کا قدم لگا مکہ میں, پوری دھرتی پاک. اور جغرافیہ دی کتاباں پڑھو, وہ کہندے زمین کتنی ہے 28 حصہ زمین ہے تے دعا سارا پانی ہے. یہ دے ایک قدم نال پوری دھرتی پاک ہوندی ہے. اس محمد کا فیض کیسے کتنا ہوگا؟ اچھا یہ دسو آج بھی زمین تے نماز پڑھ سکتے ہو یا نہیں؟ صفحہ ہومن نہ ہومن موڑ بھی فتوہ دی ہوندی ہے یا نہیں ہوندی؟ تے ابھی مہربانی کیتی کرو بے شلوار ٹکنے دوتے آئے تے اتنا کوئی نہ تے نماز نہیں ہوئی. میں کہا کیڑی کتابیں لکھو بھائی ہوئی بھی نہیں. اے دی تن کہیں دسی گل پہلے دے دس. اے تن کہیں مفتی بنایا بے کسے نو فتوہ دے میں نماز ہوئی بھی نہیں. نماز صرف وہ دے فرائض ان 6 شرائعات ہیں بس. این مومن تے نماز نہیں ہوندی. ہاں یہ کہہ سکنا ثواب کم میں. بات سمجھ آ گئی ہے نا. ایک ادیب تھا, آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ادیب, وہ کہندا یہ پاکستان دا معاشرہ بڑا عجیب ہے. سیر ننگا ہوئے نا, تیری نماز نہیں ہوئی.
کدی بندے کا سر ننگا ہویا کدی نماز ہی نہیں ہوئی جو پوئیوں بندہ ننگا ہوئے کیا دنے اپڑے ہوئے سر ننگا نماز نہیں ہوئی پوئیوں ننگا اور دنے اپڑے ہوئے آئے یہ سرکار پہنچے ہوئے چیزیں پہنچے کوئی سان سمجھا ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم ہر ایک کو مرشد نہیں مانتے ہم تو پیر ہی اسے مانتے ہیں جو نظر اٹھا کے دیکھے مدینہ نظر آئے نظر جھکا کے دیکھے مدینے والا نظر آئے دل کے پھولے جل اٹھے کتنے حقائق بیان کروں سنیو سچے تسی بھی ہو پڑ اپنے راہ ویکھ اپنی منزلہ ویکھ اپنے کم ویکھ کدی خیال کریں آ تیری پشت تا بہو دی بھی موارا آئی تے داتا گنج بخش علی حجویری دی بھی موارا آیا نبی کا قدم مجھے بڑا یہ بات سناتے ہوئے سرکار کا میلاد اس طرح حضرت یقیناً مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے نبی کا قدم لگا زمین ساری پاک مولوی کہندا جتھے مرضی آوے نماز پڑھ میں آکے تے پاک کی میں ہوئی کہ نبی کے قدموں کے صدقے میں نے کہا جس کے قدموں کے صدقے زمین پاک ہوتی ہے اسی محمد کے وسیلے کا انکار کرتا ہے نبی کا لگا قدم پوری دھرتی پاک قدم کے اوپر نبی کا پاؤں پاؤں کے اوپر ہے نبی کی پنڈلی پنڈلی کے اوپر ہے نبی کی ران ران کے اوپر ہے میرے نبی کا شکم شکم کے اوپر ہے نبی کا سینہ سینے کے اوپر ہے کندھا جس کا قدم لگے پوری زمین پاک ہو جائے جو حسین کندھوں پہ سوار رہا اس کا عالم کیا ہوگا اجازت ہو میں آگے بھی کچھ کہہ دوں ورنہ سٹیج والے تو میرے مہربان مسلک کے عظیم ستارے ان کی تو سماعت اور ذوق کو جلا بخش رہی ہے نبی کا لگا قدم پوری زمین پاک جس کے قدموں کا فیض ختم نہیں ہوا وہ پورا محمد کیسے ختم ہو جائے گا جس نبی کا ایک قدم پوری زمین پاک کرے پورے محمد کے جسم کا کیا عالم اور اس صدیق کا کیا عالم جس کے کندھے پہ پورا محمد سوار ہوا تھا اور وہ غار ثور میں لے کے چڑھے صدیق ایک دن بیٹھے ہیں مولا علی اور صدیق اکبر علی نے روٹی کھا دی جو دی تو جو دی روٹی آئی سکی کھا دی نا جیسے ہی کھائی تو آپ نے زور لگایا تو چہرے پہ آیا پسینہ تو کول بیٹھے ہیں صدیق کیا سنانا میرے استاد محترم نا خطاب میں حضرت ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ میں سمجھا نہیں سکا تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں سمجھا نہیں سکا نالائکیاں میری ہیں کہ میں آپ تک اپنا پیغام کنوے کر نہیں سکا میرے استاد سید حسین احمد مدنی شاہ صاحب آپ دا 36واں خاندان امام زین العابدین دے نال ملدا ہے مولا علی بیٹھے اور جو کی روٹی کھا رہے ہیں سکی روٹی جیسے کھائی نا تو چہرے پہ علی نے زور لگایا تو چہرے پہ آیا پسینہ کول صدیق بیٹھے ہیں مولا علی نے جو کی خشک روٹی کھائی زور لگایا تو چہرے پہ آیا پسینہ کول صدیق بیٹھے آنو میں آکھیا او تر ہلے باندھے آن تم ہی باندھ دے مل کے بیٹھے تھے بات سنانا تو مقصد نہیں ہے صرف میں نے تو وہ میلاد کے حوالے سے عرض کرنا ہے کول بیٹھے آن تو صدیق کہنے لگے ہاں بھائی علی تیری سمجھ نہیں آندی قد تیرا چھوٹا کلیاں گیاں خیبر فتح کیتا ہی اولے پسینے نوں وائے تے ہون روٹی کھاویں تے پسینے آندے نہیں اگوں ہی تا علی آئی علی کہا ہاں بھائی صدیق ویسے کہتا ہے میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے میری کمر جھک گئی ہے میں بزرگ ہو گیا یہ دس میرے کول پوچھنا ہے میں خیبر کی میں فتح کر لیا یہ جوان غار ثور تے چڑھ نہیں سکتے تو نبی نو لے تے چڑھ کی میں گیا ہوں کبھی زندگی میں ملاقات پھر ہوئی تو میں اس کی بات کھل کے ہم کریں گے نبی کا قدم لگا زمین پاک ہو گئی قدم سے اور اس صدیق کا کیا عالم
جس کے کندھے پہ پورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آتے ہی نبی نے سر رکھا سجدے میں. جو بولی ذرا وہ سنو. رب حب لی امتی. یہ 5 الفاظ بنتے ہیں. رب اے میرے رب، لی میرے لیے، امتی میری امت، حب لی. جنہ ایڈیاں تھک محنت کرتے نا اس محفل نو سجایا. میں انہاں دے دامن وچ یہ دی قیمت کائی کرنسی ادا نہیں کر سکتی. میں انہاں نوجواناں انہاں بزرگاں دے گود وچ اے موتی دیتی جا رہی ہاں. رب حبلی امتی. ترجمہ سٹیک کے بیان ایک کیتا جاندہ کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے. یہ محاورن ترجمہ ہے، لغتاً ترجمہ یہ نہیں ہے. بخشانے کے لیے کلیم آیا. یہ تو کلیم کا بھی امام تھا نا. بخشوانے کے لیے تو جناب عیسیٰ آئے. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں حضرت، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جناب آدم تیرے اور میرے باپ ہیں. جنت سے زمین پہ آئے، آج تک واپس گئے نہیں. آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے، آج تک واپس گئے نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام زمین سے اٹھے، چوتھے آسمان پہ گئے، وہ آج تک آئے نہیں. آدم آئے تو گئے نہیں، عیسیٰ گئے تو آئے نہیں. جس کا تو میلاد منانے آیا ہے، میرا نبی تو گیا بھی ہے. آدم آئے، آج تک تیرے اور میرے باپ ہیں، واپس گئے نہیں. زمین پہ رک گئے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ. جاؤ زمین پہ جا کے رک جاؤ. آدم جنت سے زمین پہ آئے، آج تک یہیں رک گئے. عیسیٰ علیہ السلام زمین سے اٹھے، چوتھے آسمان پہ گئے، وہ آج تک آئے نہیں. آدم آئے تو گئے نہیں، عیسیٰ گئے تو آئے نہیں. میرا نبی وہاں گیا جہاں آج تک کوئی گیا ہی نہیں. وہاں پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہ پہنچے. حضور اس کی وجہ یہ ہے، آدم جنت سے زمین پہ آئے اپنے لیے، عیسیٰ زمین سے اٹھے چوتھے آسمان پہ گئے اپنے لیے. میں سوچتا رہا پتہ نہیں میری سیاہ راتیں کتنی اس بات پہ گزر گئی. آدم آئے تو گئے نہیں، عیسیٰ گئے تو آئے نہیں. مجھے سمجھ یہ آئی کہ آدم جنت سے زمین پہ آئے اپنے لیے، عیسیٰ زمین سے چوتھے آسمان پہ گئے اپنے لیے. میرا نبی گیا بھی امت کے لیے، آیا بھی امت کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت. 349 دے چک کانے ہو، زندگی دا علم کوئی نہیں. کیلے موت آ جاوے پر ایک جملے کی لذت ایسی لو کہ قبر تک اس کی لذت باقی رہے. جو لا مقام پہ جا کے ہمیں نہیں بھولا، وہ قبر میں کیسے بھول جائے گا، حشر میں کیسے بھول جائے گا. ایم این اے نا اسمبلی جپڑ گیا 550 کلومیٹر اپڑیا. تسی آکھیا یہ 349 دے راہن والے ہاں تے سن جاننا، بعد میں تو جاندا ہی نہیں. میں کہ انہاں دے نال یاری لائی ہے جڑا 349 اٹھیا ہے تے 500 کلومیٹر اسلام آباد جا تے بھول گیا. وہ دے نال کیوں نو پیار کردا جڑا کعبہ حسین تے گیا، تین تا نہیں بھولیا. وہاں گئے جہاں کسی کا خیال ہی نہیں. میرے نبی اور کیا، چلو آج ذوق بن گیا ہے. تو بس میری آخری بات اور میں آپ سے اجازت چاہوں. قیامت کا دن حضرت بڑا عجیب ہوگا. جو پھر المرو میں نفی امّی، ماں چھوڑے گی، باپ چھوڑے گی. تیرے بعد مولوی والے پتہ لگ سی
نبی دا میلاد منانا چس ہے یا کائی نہیں. میں کہ کسے پاں پھدنی نہ پھدنی زہرا تے بابا ہی ہے. یا قیامت کا دن ایک فرشتہ پکڑ کے نا ایک آدمی کو دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. سرکار آئے گے, وہ آواز دے گا یا محمد آ, کبھی دکھوں میں میرے نبی کو پکار کے دیکھ تو صحیح. یا محمد آ, سرکار پہنچیں گے. آقا فرمائیں گے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ حضور یہ ہے دوزخی, دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. تو میرے نبی کہیں گے یہ بتاؤ حساب ہو گیا؟ جی یا رسول اللہ حساب ہو گیا. کتاب ہو گیا؟ جی یا رسول اللہ کتاب ہو گیا. نامہ اعمال تولا گیا؟ جی یا رسول اللہ تولا گیا. مر نہ جاؤں اس جملے کی ادا پہ. میرے نبی کہیں گے عجب حساب ہوا, مالک آیا ہی نہیں, حساب پہلے ہو گیا تھا. عجب حساب ہوا, امتی میرا, مالک ہوں میں آیا ہی نہیں, حساب پہلے ہو گیا. لگاؤ نا ترازو دوبارہ. لگے گا, جیسے ہی لگے گا سرکار جیب سے ایک پرچی نکالیں گے, اس پلڑے میں رکھیں گے. کرامن کاتبین کھڑے ہو جائیں گے. سونے اس کیڑی نیکی کی تھی یہ آسان نہیں پتا کہ زبان نال کرے آتے پتا ہے نا. اس دل ہی دل جھک دیاڑے میں نے یاد کیتا ہے تو یاد کر دے اکھیں چوں آنسو آ گئے. وہ آنسو کے قطرے بھی سنبھال کے رکھے ہیں, پلکوں کی جڑوں تک جو پانی پہنچا وہ بال بھی سنبھال کے رکھے ہیں. یہ بھول گیا, محمد تو نہیں سے بھولا نا. وَلَدْتُهُ طَاهِرًا مُطَهَّرًا مَكْحُولًا. حضور میں بات کر رہا تھا, آتے ہی سرکار نے سر سجدے میں رکھا اور کیا کہا؟ رب بولو, رب اب لی میرے, لہو ما لہم, لہا لہو ما لہن, لی میرے, لی میرے. میرا نبی کہہ رہا ہے میرے. حضرت دادا صاحب لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل دا عابد آئی 70 سال تو خارج عبادت پہ کرتا ہے. اللہ فرمایا کلیم نجات دس تیری 70 سال دی عبادت رد دے. آج لے اس گل سنی نا تے خارج نچن لگ گیا. آج لے اس گل سنی نا خارج نچن لگ گیا. جناب موسیٰ فرمایا تیری عبادت رد ہوئی, تو روتا چیختا چلاتا, اور اس دی بجائے تو نچنے لگ گیا, رقص کرنے لگ گیا. اس آکھیا 70 سال ہو گئے انہوں نے یاد کر دیا, آج تائیں اس تا نہیں یاد کیتا, آج یاد تو کیا ہے نا کہ میرے بندے کو بتا دے کہ تیری 70 سال کی عبادت رد ہو گئی. آج رقص اس لیے کر رہا ہوں کہ مالک نے یاد تو کیا ہے بلا تشبیہ و بلا تمثیل. جتنے گناہگار ہیں مدینے والے نے کہا تو ہے نا میرے امتی, میرے امتی, لی میرے لیے, امتی میرے امتی, حب لی. اور میں نو کافی ٹائم دا سوچدا بیٹھا ہوں, میں سٹیج بھی چھوڑنا. ویسے تقریر دا جڑا میں پہلا جملہ ہی بولیا نا گل تو تھائیں بھی مک گئی ہے. بندہ ہوں تقریر کرے گھنٹہ دو کھانی گھتے دے گل کائی نہ ہوئے. میرے استاد فرماندے ہیں بھائی جیڑا ہی خطیب ہوئے نا وہ دے خطبے پڑھن تو ہی پتہ لگ ویندا بیلی کیڑے جوگا ہے. مقصد کی تو ایک بات سائیں ہو جائے تو دل پہ اثر کر جائے تو گھنٹوں خطاب کی ضرورت کیا ہے. لیکن آپ کا ذوق, اور میں چاہتا ہوں کہ اس ربیع الاول تک نہیں, جب اسرائیل تیرے جسم سے روح نکالنے آئے تو اسی لذت میں یہ جملہ یاد کرتے ہوئے دنیا سے چلا جا. رب حبلی اغفر لی نہیں, مشکل بات نہ کرو. سرکار نے یہ نہیں کہا رب اغفر لی امتی, یا اللہ میری امت بخش دے, بلکہ کہا رب حبلی. جو سننے والے بیٹھے ہیں 5-10 چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں, رب حبلی. حضور حب بنا ہے ہبا سے, انگلش میں کہتے ہیں ڈینوٹ کرنا. میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ میں نے قبلہ علامہ صاحب کو ہبا کر دیا. ایک ایسے بڑی عجیب گل ہے, تو جھنگ دا ساؤنڈ والے دا میک تو ہبا کی میں کیتا ہے. ہبا تو ہو سی ہو شاید جی تیری اپنی ملکیت ہو سی, اور اصول یہ ہے کہ ہبا میں غیر کی ملکیت جائز نہیں.
ہبا میں غیر کی ملکیت جائز نہیں. اچھا میں آکے حضرت جی اے تسبیح میں تسان ہبا کیتی ہے ہن انہاں دی مرضی آوے کہ درود پڑھیں, انہاں دی مرضی آوے رکھیں, انہاں دی مرضی آوے کسے نو دیویں, انہاں دی مرضی آندے تے کسے نو ہاتھ لان دیویں, مرضی آوے تے نہ لان دیویں. یہ ہوتا ہے ہبا. میرے نبی نے آتے یہ نہیں کہا مولا میری امت کو بخش دے, قربان جاؤں اے زارا تیرے بابا کی عظمت پر. میرے نبی نے کہا رب حبلی امتی, مولا بخشانا نہیں, یہ امت مجھے ہبا کر دے. قبر جانے میں جانوں, حشر جانے میں جانوں. صاحب فرما رہے نکا خیر کر دیتی نے حبلی امتی. پتہ نہیں مولوی تو کیڑا ترازو لا دے سن پکنا ہے, کہنا جڑا مر جاوے او دا غم منائیے. میں کہا نبی نے دعا مانگی وہ ختم نہیں ہوئی, محمد کیسے ختم ہو جائے گا؟ جو مر جائے اس کا غم مناؤ. میں نے کہا مولانا عدل کا ترازو پکڑ, اور اگر واقعی تیری رگوں میں حلالیوں کا خون ہے تو تیرا نبی مر گیا ہے نا, تو غم منا, میرا نبی کل بھی زندہ. اونچی آواز سے بول دیجئے گا, میرا نبی کل بھی زندہ, آج بھی زندہ. تسی یہاں کوئی دی دلیل کیڑی ہے؟ میں کہ پہلا کلمہ سنا, پہلا کلمہ سنا, کہنے لگا میرا جبہ میرا کبہ تسبیحاں بے, میں نے پہلا کلمہ ہی نہیں آندا. میں کہ روزانہ بوہ کھڑکا دے ساڑھے کول جو سن لینا سی سن لیا تو گناہ کیڑا ہو گیا. پہلا کلمہ سنا, کہنے لگا لا الہ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, حاجت روا نہیں, بگڑیاں بنانا اللہ الہ دے 700 میں نہیں بیان ہوئے. میں کہ سن بھی پتا پر جیڑی توحید میرے بہو بیان کیتی ہے جو میں تین سنائی تیرا کل پھٹ بنجے. سمجھ آ رہے نا, جیڑی توحید میرے بہو بیان کیتی تے جیڑی توحید غوث اعظم بیان کیتی, میرا بہو تک کہندا ہے او دے ہوندیاں کسے ہور نو مننا ہی. لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, الا اللہ اللہ ہی اللہ ہے. آگے محمد رسول اللہ. میں کہا کر ترجمہ. ویسے میں آپ دے قدم چمن کھان غلطی نہ لیتے آئی گیاں, پر تسی اتنا ہے چلو ہور کچھ نہیں نا, انج داد دیویا ہے پتہ لگے بے سنیاں ماں دا دودھ پیتا نے. آج پتہ چلے میں شاید اسٹیج پہ علماء اور میں نے کوئی 4-5 چہرے ایسے نظر آن دے, میں آکھے انہیں گل کرتے جاواں. دلیلو نسلہ مک ویسے جنہ دا توڑ کوئی نہیں. غم مناؤ میں منانے ہوں سونا کلمہ سنا محمد رسول اللہ. میں کیا ترجمہ کر, محمد مبتدا رسول مضاف اللہ مضاف الیہ مضاف الیہ مل کے بنی خبر. کر ترجمہ کہ محمد اللہ کے رسول تھے. کیا سننا ہے آپ؟ میرے خیال ہوئے دوڑے والے بیلی دیو. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول تھے کہ نہیں ہیں؟ میں آکے دور صدیق دا آیا کلمہ ایو محمد اللہ کے رسول. دور عمر فاروق کا آیا کلمہ ایو محمد اللہ کے رسول. دور عثمان غنی دا آیا کلمہ ایو محمد اللہ کے رسول. دور مولا علی دا آیا کلمہ ایو محمد اللہ کے رسول. حضرت امیر معاویہ دا دور آیا کلمہ ایو محمد اللہ کے رسول. تیرے بابے یزید دا دور آیا کلمہ ایو. 98 سال بنو امیہ دی حکومت رہی کلمہ ایو محمد اللہ کے رسول. 508 سال بنو عباسیہ دی حکومت آئی کلمہ ایو محمد اللہ کے رسول. 600 سال ترکی آلیاں دی حکومت رہی کلمہ ایو محمد اللہ کے رسول. 1947 پاکستان بنیا کلمہ ایو محمد اللہ کے رسول.
2002 آیا کلمہ ایو محمد اللہ کے رسول 2020 آیا کلمہ ایو محمد اللہ کے رسول 2021 آیا کلمہ ایو محمد اللہ کے رسول 2022 آیا کلمہ ایو محمد اللہ کے رسول 2024 آیا کلمہ ایو محمد اللہ کے رسول 2024 دا ستمبر آیا کلمہ ایو محمد اللہ کے رسول 2024 دا 14 ستمبر 349 اس مسجد وچ بیٹھے کلمہ ایو محمد اللہ کے رسول ہے غم کیسے منائیں کلمہ کہندا ہے ہن وی ہن غم کیسے منائیں کلمہ کہتا ہے اب بھی ہیں تو یا کلمہ بدل اور اونچی آواز سے بول دیجئے گا یا کلمہ بدل یا عقیدہ بدل کلمہ بتاتا ہے اگر آسمان کا سورج موجود ہے تو آمنہ کا لال بھی موجود ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا حبیب تیرے آنے کی بھی قسم تیرے جانے کی بھی قسم تو آیا بھی امت کے لیے گیا بھی امت کے لیے جو آتے ہوئے ہمیں نہ بھولے جاتے ہوئے ہمیں نہ بھولے اس کو ہم کیسے بھول جائیں دل سے دعا کریں کہ میں نے ابھی والدعا کی ایک تفسیر بیان کی تھی آن دی قسم تھے جان دی قسم ابھی حالت آئیں دیاں 11 تفسیراں ہور پئیاں 11 تفسیراں دیاں ہور پئیاں میں بہت لمبا خطاب کیا دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے میرے نال میرا چھوٹا بھائی حافظ سیف یہ 2 شعر پڑھ سن ہاں ایک پیغام میں آخر تے ضرور دیندہ رہنا اپنے بچیاں نو کول بٹھایا کرو آئی تے دسین دیو فلانے نال ساڑا رولا تے فلانے نال رولا تے فلانے بیلیا کہ دے نال رولا کرنا ہی رولا جے دے نال کرنا ہی او دے نال کردہ نو ایمیں لڑدہ ہیں تو لوکاں نال تے نفس اپنے نال لڑیا نہیں بلے شاہ اڈیاں پھڑ لینا جڑا وچ بیٹھے ہی انہوں پھڑیا نہیں حضرت ایسا ہی ہے آج تسی روٹی کھاندے ہو نا اگر 3 دیاڑے چ روٹی باہر نہ نکلے تسی بیمار ہو اب پانی خون چ نہ بدلے تاں بھی تسی اگر یہ روٹی ہفتہ اندر ودی رہے تسی جی سکدے ایڈیاں تیرے چ بیماریاں آندیاں میں کہا روٹی ہفتہ رہی تے ایڈی بیماری بندی ہے تے جڑا 5 سال تو حسد اندر لئی ودا ہے کدیے نو بھی دھو لیں اس بکس کو بھی شعر چلو میں وہ پڑھنا چاہیے دی ساری زندگی نہ میں سمجھ آئی نہ سننا ہوئی حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے چلو اپنے ذوق کی نسبت پوری کر لئیے نا تاکہ سلطان صاحب دی روح بھی کوئی سو جاوے میں نے تصوف میں سب سے زیادہ حضرت سخی سلطان باؤ کو پڑھا حضرت میاں محمد بخش کو پڑھا شیخ محی الدین ابن میں نو مولوی طریق آلے جھگڑا کریندے نظر آئے نا فقیر جھگڑا مٹیندے نظر آئے نہیں حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے بکرا دیساں پیر دا جے سردہ سائیں مرے 5 7 مرن گواڑھنیاں تے رہندیاں نو تاپ چڑے ہٹی سڑے کرار دی آخ دیو جو سمجھ آئی انہیں تھا ہٹی سڑے کراؤ ہٹی آدھا فقیرہ پیٹے جڑی ہر ویلے آدھی آوی لایا آوی لایا آوی لایا آوی لایا ہٹی سڑے کرار دی جتھے دیوا نت پیا بلے کتی مرے فقیر دی جڑی نت ٹوں ٹوں کرے گلیاں ہومن سنجنیاں جتھے مرزا یار پھرے اپنے بچیاں نو بیٹھا سبق دیتا کول بٹھایا میرا پتر جی آج جڑا آسمان ہے نا یہ تلے آ سکتا ہے سورج مغرب دیرو نکل سکتا ہے پتھر بول سکتے ہیں پر ایک گل پتروں یاد رکھ لو زارا دے بابا تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا سبق دیتا بیٹا گل جو مک گئی ہے امتی دی صدامہ لان والا ہکو زارا دا بابا ہی ہے او جو آ گیا کسی اور دی لوڑ بھی کائی نہیں کسی اور دی لوڑ بھی کائی نہیں کوئی کانا اٹھی تے آکھے میں نبی ہاں میں کہ تو اپنی شکل ویکھ گل او دی پیا کرنا جڑا چہرہ اٹھاوے رب کعبہ بدل چھوڑے یہ دا گل ہے نا پیر میر علی شاہ جلے غلام احمد قادیانی نے 1900 چاکھیا نا وہ انج کر میرے سامنے آ تو نبی ہے میں علی دا پتر ہاں
تو نبی ہے میں علی دا پتر سامنے آ اس آکھیا تو میں سامنے کوئی نہیں آنا تو بیمار نو پھوکا مار تے میں ہی مرے نا جے دے آکھ کے بیمار ٹھیک ہو گیا او سچا آپ فرمایا بیماراں نو ٹھیک کرنا اے کیڑا کمال ہے وینے آ قبرستان کسے مردے نو صد مرے نے تیرے آکھے اٹھیا تے تو سچا میرے آکھے اٹھیا تے میں سچا بندیاں تھوڑی جی خود ماری میر علی دعوے وڈے ایڈیاں گلاں پیر میر علی شاہ فرمایا میں نہ کریندا پیا مدینے والے آکھیا ہے میر علی بولدا تو جانا ہے کہندا میں جانا ہے گل مک گئی ہے زہرا دے بابا تو بعد کسے اور نبی دے آن دی لوڑ اسی کسے ہور نو منیے تاں اسی تا مدینے والے نو منیا تے انج منیا 1,24,000 نبی منیا ہی سے نو بے یار حافظ سیف اللہ مدنی صاحب میرے نال چھوٹے میرے بھائی ہیں تسی انہاں نوں محبت نال سن سو بھی صحیح بڑی آج لمبی تقریر مڑ بھی ہوئی ہے والضحا حبیب تیرے آن دی قسم واللیل اذا سجا حبیب تیرے جان دی قسم ماں نہیں ودا اس نے چھوڑا کا اے حبیب تجھ کو وما کلا اور نہیں وہ ناراض ہوا ولل آخرتو خیر لکا من الاولا حبیب کے آدھے 349 والے چاول مانگے ہو گئے تسی میلاد کوئی نہیں منانا بجلی مانگی ہو گئی ہے تے میلاد کوئی نہیں منانا سونیا اے تیرا ذکر کرن نہ کرن میں رب اعلان پیا کرنا 14 ستمبر نو ایڈا ذکر نہیں ہویا جیڑا 15 ستمبر نو تیرا ذکر ہو بنا ہے یار ہر لمحہ تیرا ذکر ودیا جانا اے کرن نہ کرن میں تو تیرا ہی ذکر کر رہی ہوں نا اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دی